اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک القدیم بدأ کل ما حضر لا يمكن النظیر لک ثم لم یکن بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلوات کے بعد یا صاحب الجمال میں بھی کچھ تبدیلی کی، کیونکہ تبدیلی ہونی ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں بیان کرنا اور پھر ان کے بالکل ساتھ بیٹھ جانا، میرا خیال ہے میرے لیے زندگی کے بہت قیمتی لمحات ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی خوشامد نہیں ہے، شاہ صاحب عالم با عمل بھی ہیں، خود بھی عاشق رسول ہیں اور کتنوں کو یہ منزل طے کرا رہے ہیں۔ آج کی جو محفل ہے نواسہ رسول سیدنا امام زین العابدین آپ کی شان اور عظمت کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سن لیں کہ نبی مکرم جان دو عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو پرصراط پر نور عطا فرمائے گا، اور جس کو اللہ تعالی پرصراط پر نور عطا کرے گا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو بڑی محبت سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ۔ سیدنا امام زین العابدین کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کی ولادت اور ولادت کے وقت جو ماحول تھا اس کو بیان کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، اور والد گرامی کا نام حسین ہے، پھر دادا جان کا نام پھر علی ہے، اور آپ کا جو لقب ہے وہ زین العابدین ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، لقب قوم دیتی ہے۔ کوئی بندہ اچھا کام کرتا ہے تو قوم اس کو کوئی لقب دے دیتی ہے، لیکن اگر یہ اعزاز حکومت وقت دے تو پھر اس کو خطاب کہا جاتا ہے کہ یہ خطاب ملا۔ اگر قوم کوئی اعزاز دے، عزت سے نوازے تو اس کو لقب کہا جاتا ہے، یہ نام کے بعد میں آتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کنیت، جو بعض دفعہ اولاد کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جیسے میرے آقا علیہ السلام ابو القاسم ہیں تو بیٹے کی نسبت سے کبھی کنیت ویسے کسی خاص واقعے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے،
جیسے مولا علی مرتضیٰ کی کنیت ابو تراب ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سیدنا عبد الرحمن جو ہیں ان کو ابو ہریرہ بلیوں والا کہا جاتا ہے۔ تو سیدنا امام زین العابدین کا نام نامی اسم گرامی بولیں کیا ہے؟ علی ہے۔ سب بولیں کیا نام ہے؟ علی۔ اور لقب ابھی بتایا تھا میں نے، بولیں یار، زین العابدین۔ اب میں نے ابھی تعریف کی ہے کہ لقب قوم دیتی ہے، لیکن قربان جاؤں یہ لقب قوم نے نہیں دیا، سید المرسلین نے خود عطا فرمایا۔ اتنی ٹلی سبحان اللہ نہیں چاہیے، اونچی طرح سبحان اللہ کہہ دیں، جنہ اونچی تسی سبحان اللہ کہنا ہے اتنا ثواب تانوں ملنا ہے۔ تو وہ سرکار کے صحابی ہیں حضرت حسان، ان کا ایک شعر ہے کہ میں سرکار کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ میں تو سرکار کی تعریف کے ذریعے اپنی بات کو چمکا لیتا۔ ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا، ہم خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ خوش نصیب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونے کا موقع ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا نا، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، اونچی سبحان اللہ کو، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی پیار کر۔ پتہ چلا سرکار نے مہر لگا دی، ہم سے پیار کرنا ہے تو شہزادوں سے بھی پیار کرو۔ اور قرآن پاک کی مشہور آیت ہے، موضوع تبدیل نہ ہو جائے، ان شان آقا هو الابتر۔ سب کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولے، اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا کہ یا رسول اللہ جو آپ کا دشمن ہے وہی، اس کی نسل نہیں چلنی، ختم ہونے والا ہے۔ تو اس کا پھر منطقی نتیجہ کیا ہے؟ جو دشمن ہوگا مٹ جائے گا، اور جو پیار کرنے والا ہوگا وہ باقی رہے گا۔ اس کا منطقی ترجمہ تو یہی ہے نا۔ تو لقب ملتا ہے قوم کی طرف سے، لیکن کچھ القابات ایسے ہوتے ہیں جو میرے آقا علیہ السلام نے خود شہزادوں کو عطا فرمایا۔ مدینہ شریف میں سیدنا امام زین العابدین کی ولادت باسعادت ہوتی، کس کے گھر میں؟ سیدنا امام حسین کے گھر میں۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ شہر بانو ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ ایران سے آئی ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھی ہیں، باقی کنیزیں خاموش ہیں، اور ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کسی نے سیدنا فاروق اعظم کو بتایا کہ باقی تو چپ ہیں، یہ بڑی آواز نکالتی ہیں۔ فرمایا لگتا ہے اس میں کوئی خاص جوہر رکھا کہ اس حالت میں بھی یہ اظہار کر رہی ہے۔ تو بلایا گیا ایرانیوں کو جو زبان سمجھتے تھے ایرانیوں کی، کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ کہہ رہی ہے اگر ہمارے مردوں میں یہ ہمت نہیں تھی کہ نبی کے غلاموں سے لڑیں تو انہوں نے لڑائی کیوں کی؟ تاریخی باتیں ہیں، لیکن سبحان اللہ تاریخی نہیں ہے۔ جے تے سبحان اللہ تے کوئی پابندی ہے تے پھر بھی شک نہ کرو، کوئی یار سبحان اللہ۔ اب جب پوچھا گیا، جلال دیکھا گیا، اتنا تو آپ کو پتا ہے نا کہ شہر بانوں کا انتخاب بھی تو رب نے کیا ہوگا۔ کس نے کیا ہوگا؟ رب نے کیا ہوگا۔
تو میٹنگیں ہوئی کہ یہ شہزادی کس کو دی جائے، عام آدمی کو دی جائے؟ تو کہا گیا نہیں، یہ اونچے خاندان کی ہے، یہ نوشیروان کی پوتی ہے، تو کسی اونچے کو دو۔ تو پھر مدینے میں اونچا کون نظر آیا؟ یا میں سمجھا نہیں سکا جی آپ سمجھے نہیں؟ ابھی زبیر بھائی پڑھ نہیں رہے تھے سب سے اعلیٰ والا ہمارا، تو اونچا نظر آئے سیدنا امام حسین۔ 3 شہزادیاں آئی تھیں، ایک کا نکاح محمد بن ابی بکر سے ہوا، ایک کا نکاح سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہوا، اور ایک کا نکاح اب آپ تو بول رہے ہیں شہزادوں سے۔ اب جب یہ نکاح ہو گیا اور سیدنا امام زین العابدین کی ولادت باسعادت بھی ہو گئی، اس سے پہلے ایک دن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور سرکار بھی جلوہ کر رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر میرے اس بیٹے کا بیٹا تجھے جب ملنے آئے تو اسے میرا سلام کہہ، اور میرے اس حسین کا ایک بیٹا ہوگا، قیامت کے دن فرشتے اعلان کریں گے کہ کہاں ہے سید العابدین، کہاں ہے زین العابدین۔ تو اس روایت سے پتا چلا اوروں کو لقب قومیں دیتی ہیں، جن کا آج ذکر ہو رہا ہے ان کو لقب کملی والے نے خود عطا فرمایا۔ اور اگر آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد ہو جائے تو میں نے کیا بتایا ہے، سیدنا امام زین العابدین کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ سارے بولو یار، انہا ٹھلا مدینہ کہنا ہے، کہ اسلامی بھائی بیٹھے ہوندے مدینہ مدینہ ہو جانا۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینہ میں۔ اب تھوڑا سا چونکہ یہ مسجد ایسی ہے، ایک اللہ کے ولی کے نام پہ ہے، ایک اللہ کے ولی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اس مسجد میں جب تک اعلیٰ حضرت کو ٹچ نہ کیا جائے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں جی؟ تھوڑا سا آپ کے مزاج کے مطابق چلوں گا، پھر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے آگے چلیں گے۔ کہاں ولادت ہوئی؟ بولو بولو یار، مدینہ۔ تو کیا ماحول تھا؟ یہ تو ولادت ہے، کیونکہ ماحول کا بھی بچے کی صحت پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ چونکہ مقدس محفل ہے، میں بس ٹچ کروں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم کہیں جا کے کوئی ایسی بات کریں نا جس سے ہنسی آئے، وہ کہتے ہیں لگتا فیصلہ بادوں آیا۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں، شہر کے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ تو اب بتائیں جس کی ولادت مدینے میں ہوئی کتنا اثر پڑا ہوا؟ ہر پاس رحمت بستی ہے، یہ مدینے کا ماحول ہے۔ ہر پاس رحمت بستی ہے، ہاتھ بن کے بہارا کھلیاں نے، ہر پاس رحمت بستی ہے، ہاتھ بن کے بہارا کھلیاں نے، سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیا سونیاں گلیاں نے۔ یار مل کے پڑھے زندگی کا کیا بتا، جیتے میں کوئی گپ سنا رہا تو شک نہ پڑھو، یا میرا جوش خطابہ دے تامی جنہ ویکھیا دسو مدینے دی گلی تو بعد بھی کدے حسن ہے؟ بولو ہے حسن؟ جڑا جا رہا ہے وہ بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، جڑا آ رہا ہے وہ بھی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ سارے جگ تو مدینہ سونا ہے، سونے دیاں سونیاں گلیاں نے،
تو آلہ حضرت کی کہندے ہیں؟ مگر شعر غلط ہوئے تو شاہ صاحب تصدیق کر دیں گے. میں مرد باری لکھیا میں کیا کوئی آلہ حضرت کا کلام نہ پڑھیا تو یہ بندے تے لگے ہی آلہ حضرت ہیں. بڑے اشعار نے آپ نے. مدینے کا جو ماحول تھا آلہ حضرت کی زبان سے عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. کون کہہ رہے ہیں؟ بولو یار. ہوں تو دسو میں تو ان کو میرا دل کتنے ہوگا؟ شاہی تھوڑا اتنے کی خیال ہے؟ آلہ حضرت کوئی چھوٹا جا نام تے نہیں. نام شاہ صاحب بیٹھے ہوئے آلہ حضرت کا کلام پڑھن واسطے بھی کسی درویش کامل کو بہنا پڑتا. ارے اے خدا کے بندو، لوکی اعلان کرا دے نیانے گم ہو جان، سامان گم ہو جائے، کسی کا پاسپورٹ گم ہو جائے، ہوٹل نہیں مل رہا. آلہ حضرت کی کون سی چیز گم ہوئی؟ مدینے میں. ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. یہ مدینے کا ماحول ہے، یہ روضہ رسول کا ماحول ہے، جہاں پہ بریلی کے تاجدار جا کر عشق میں یہ آواز لگاتے ہیں او خدا کے بندو میرا دل گم ہو گیا ہے. پھر کیا آواز آتی ہے؟ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا مدینے کے ماحول کو معمولی نہ سمجھنا. دوستو، امام زین العابدین کی ولادت شہر رسول میں ہوئی. ماحول کیسا تھا؟ آنکھ کھلی تو حسین ابن علی کی چہرے پہ نگاہ پڑی. جس کی زبان کو کملی والے یوں چوستے ہیں جیسے عرب کے لوگ مزے لے لے کر کھجور چوستے. یہ ماحول تھا. اور پھر تایا کون ہے؟ کس ماحول میں ولادت ہوئی؟ تایا جی کون ہے؟ سیدنا امام حسن مجتبی. اور پھر دادا ابو کون ہے؟ دادا جان کون ہیں جن کے بارے میں کملی والے فرمائے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اس ماحول میں ولادت ہوئی. اور پھر میں اب صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کرے صحیح بھی ہو جائے. آپ مجھے بتائیں جو شاہ صاحب کے مرید ہیں، وہ جب شاہ صاحب کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے نا، تو نہیں اٹھاتے تھے ان کو؟ بولو یار، کیوں اٹھاتے تھے؟ کیوں پیار کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں پیار کرتے تھے؟ چومتے، گلے سے لگاتے. ساڈے امام صاحب دے شہزادے نے. تو تمہارا کیا خیال ہے جب حسن حسین گلی میں ہو اور حسین کی گود میں زین العابدین ہو اور صحابہ کی نظر پڑتی ہوگی تو کیا وہ زین العابدین کو اٹھاتے نہیں ہوں گے؟ بولو، نہیں اٹھاتے ہوں گے؟ نہیں پیار کرتے ہوں گے؟ صحابہ غلامی کر رہے ہیں، حسن اور حسین جو ہیں وہ تربیت کر رہے ہیں. تو اس ماحول کے اندر سیدنا امام زین العابدین کی ولادت باسعادت ہوتی. کب ولادت باسعادت ہوئی؟ بعض کتابوں میں 33، بعض میں 35، بعض میں 38. لیکن اتنا اندازہ لگا رہے ہیں کہ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا. تو کم از کم 23 برس کے یا 25 برس کی عمر تھی سیدنا امام زین العابدین کی.
اور پھر سیدنا امام زین العابدین جو ہیں، کتنے اللہ رب العزت نے ان کو شانیں اور عطا فرمائی ہے، تو بھی میں نے آپ کا ولادت اور ماحول بیان کیا ہے۔ دیکھیں، میں پہلے کہا تھا کہ اثر پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ اثر پڑتا ہے۔ اور اثر کتنا پڑا؟ اب آپ کی آتے ہیں عبادت کی طرف۔ آپ سمجھیں کہ عبادت جو ہوتی ہے نا، دو طرح کی ہوتی ہے۔ عبادت کی کتنی قسمیں بولیں؟ بولو دو۔ ایک عبادت کا تعلق ہے رب کے ساتھ۔ ایک عبادت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رب کے ساتھ۔ ایک عبادت کا تعلق ہے مخلوق کے ساتھ۔ جو عبادت کا تعلق رب کے ساتھ ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ایک یہ عبادت ہے۔ اور ایک عبادت یہ ہے کہ مخلوق کی خدمت کی جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ننگوں کو کپڑے دیے جائیں، غریبوں کی مدد کی جائے، دکھیوں کے کام آیا جائے۔ بغداد شریف میں جائے نا، اللہ آپ صاحب کو لے جائے، آمین کہہ دیں۔ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے طوبیٰ لمن جائے، طوبیٰ لمن جائے، طوبیٰ لمن جائے۔ خوشخبری ہے اس کے لیے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ امام زین العابدین کی عبادت کے دو رنگ دیکھیں۔ ایک رنگ ہے جو رب کے ساتھ ہے۔ آپ کی کنیزہ کہتی ہے، میں نے زندگی میں سیدنا امام زین العابدین کو دن میں کھانا نہیں دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ دن میں کھانا، اب نکرانی ہے، لونڈی ہے، دن میں کھانا نہیں دیا، یعنی کبھی بھی نہیں دیا۔ تو کیا مطلب ہے؟ روزہ رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ روزہ۔ اچھا، کنیزہ سے پوچھا گیا کہ رات کا ماحول بتاؤ، کہا مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں امام کا بستر لگایا ہو۔ آپ رات کو سوتے ہی نہیں تھے۔ جو خطبے میں نے آیت پڑھی، سلیکٹ کی، وہ اسی طرح اشارہ ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو پڑھ دی جائے۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کی، عباد الرحمن کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ سجدے میں، قیام میں۔ اور امام صاحب کے بارے میں نے پڑھا ہے، اگر دوسرا سجدہ کرنا ہوتا تو پہلے سجدے سے سر کو اٹھاتے، ورنہ رات سجدے میں ہی گزر جاتی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ تربیتیں، یہ اثر کیسے ملا؟ ابھی سنیے، توجہ کیجئے، ذرا ربط تو دیکھیے۔ گھرانہ کیسے، ماحول کیسے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کعبہ شریف کے اندر جاتی ہیں، ساری رات عبادت کرتی ہیں۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہیں، رب العالمین تو نے رات کو کتنا چھوٹا بنایا ہے کہ تیری بندی جی بھر کے عبادت بھی نہیں کر سکی۔ تو ماحول کا کیا ہے؟ اثر پڑ رہا ہے۔ اور پھر کملی والے ساری رات عبادت کرتے۔ تو سیدنا امام زین العابدین کا ایک رنگ عبادت کا یہ ہے کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ ایک عبادت کا رنگ یہ بھی ہے کہ مخلوق کی خدمت کرتے ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ۔ آج ہم تو کسی کو 10 روپے دیں تو تصویر لگاتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین مخلوق خدا کی کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں۔ اور جو خدمت کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔
میں آخر میں بیان کروں گا کہ مدینہ شریف میں کم از کم 100 گھر ایسے تھے جن کی کفالت سیدنا امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے۔ اب سنیے، عبادت کا رنگ ذرا دیکھیے۔ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی عبادت تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو تیر لگا، کہا کہ جی نکالا جائے، کہا نہیں یار جب نماز پڑھیں گے نا تو پھر نکالیں۔ ایسے ہے نا، تیر کب نکالنا ہے؟ نماز میں۔ کیوں نکالنا ہے؟ کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے، بڑی دل لگی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ بیٹے پیارے ہوں تو پوتے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں، بیٹے کا پیار بھی سبحان اللہ، پھر پوتے کا پیار بھی سبحان اللہ۔ پتا تھا میرے حسین کا ایک بیٹا جو زین العابدین ہے، اسی سے نسل سید چلے گی، یہی کربلا کے میدان کے اندر قربانیاں دے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، میدان جہاد میں جا کے قربانی دے دینا، گردنیں کٹوا لینا، یہ بھی بہت بہادری کی بات ہے، لیکن اپنے سامنے ایک میت نہیں، ایک لاشا نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 72 تنوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، پھر بھی بے ہوشی کا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن ثابت قدم رہتے ہیں۔ ثابت قدمی دکھائی، آپ ڈگمگائے نہیں۔ امام علی مقام خیمے میں تشریف لے کے آتے ہیں، فرمایا زین العابدین مجھے پتا چلا ہے کہ تم بھی میدان کربلا میں جانا جاتا ہے، ابا جان سارے بھائی شہید ہو گئے، میرے کزن بھی شہید ہو گئے، میں بھی تو شہادت کا جام لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا پیارے زین العابدین تم تو امین ہو، تم نے قافلے کو بخیر و عافیت مدینہ منورہ میں بھی پہنچانا ہے، اور زین العابدین تجھی سے تو میرے نانا کی نسل چلے گی۔ اللہ حضرت نے پھر جڑی گل کی تھی کرنا لئیے، کیوں نہیں شاید؟ یار بندہ شرماندہ پیڑے کام کر کی خیال یہ سرکار دی آل دا ذکر کرنے لگے شرمانا ہے۔ سرکار نے کی کہ میں 2 چیزیں تو ہم دے چلے ہیں، ایک قرآن تے ایک آل، دونوں نو پکڑ کے رکھو، تھام کے رکھو، گمراہ نہیں ہوگے۔ جنہیں قرآن نو چھوڑیا وہ بھی گمراہ، جنہیں آل نو چھوڑیا تے جڑا ہر وقت یہی پڑھتا رہے جڑا اللہ نے سانو سکھایا ہے تو مزہ نہ آ جائے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں صحیح سے دسو جے میری تو انہوں سمجھ نہ آوے، میرے بیان دی تو انہوں سمجھ نہ آوے، تسی شاہ ان کرنے تو اڑی مہربانی بھی تسی شاہ جن نہ بلایا کرو، ادھا ہی میں سے دیکھ گا اگر میری تو انہوں کوئی سمجھ نہ آوے تو انصاف ایک کرو نا، جو تو اڑی میں نو سمجھ نہ آوے تو میں کنوں کہوں میں شاہ جی کوئی نوہ مجمع لے آؤ، کی خیال ہے؟ یہی ٹھیک کرنا پیڑا ہے تو پڑھو یار۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ سیدنا مولا علی مرتضیٰ نے نماز پڑھی، تیر نکال لیا گیا، پتہ چلا نہیں۔ اب یہ ربط دیکھنا، یہ ربط دیکھنا، یہ نسبت دیکھنا، یہ اثر دیکھنا۔ امام پاک عبادت کر رہے،
1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 1000 پڑھ کے کوئی دکھاوے تو پتہ لگتا ہے۔ ساڑھے جگہ تو 10 بھی نہیں پڑھ جانے، سیدھی گل صحیح گل ہے۔ جو تھوڑے کوئی پڑھ سکتا تو میں نہ ہی نہیں کرتا، پر تجربہ یہی ہے کہ اسی فرض نہیں پڑھتے تو نفل کتنے پڑھنے؟ نفل بھی دولہا پڑھتا، وہ بھی کوئی برات شرات ہوئے تو کہتے جماعت ہو گئی تو مڑے نے نفل پڑھنے، ان نفلوں کا کیا فائدہ کہ اگر فرض نہیں پڑھے؟ تو 1000 نوافل آپ ادا کرتے، تو بتائیں نماز سے کتنا پیار ہے؟ اچھا، گھر آپ نفل پڑھ رہے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی کسی وجہ سے، بڑا شور مچا، جی آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، شہزادے اندر ہیں، شہزادے اندر ہیں۔ جب نماز مکمل ہوئی فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ جناب سارا گھر جل کر راکھ ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم آگ بجھاتے رہے ہیں۔ فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں حشر کی آگ بجھا رہا تھا۔ تو یہ ربط، یہ نسبت دیکھیں، باپ میں جو شان پائی گئی اس کا اثر شہزادے میں بھی پایا گیا۔ اور ابھی زبیر بھائی پڑھ رہے تھے نا نانا جان کا ذکر، تو جو نانا میں کمال پایا گیا اس کا عکس امام زین العابدین میں بھی پایا گیا۔ کیسے؟ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو لے کے گئی، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار کو لے کے گئیں تو حجر اسود نے کیا کیا؟ بولو یار، بڑھ کے استقبال کیا نا۔ قریب تھا کہ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا اور سرکار کے قدموں میں آ جاتا، بوسے لیے اس نے۔ آپ کو پہچانتا ہے حجر اسود، سب کو پہچانتا ہے، اگر نہیں پہچانتا تو ایسے کیوں کیا جاتا ہے؟ سمجھو یار، کہتے جی رش ہوگا تو پھر آگے نہ جانا۔ زبیر بھائی ملے مجھے خانہ کعبہ میں، قبلہ شاہ صاحب بھی میرے مکہ کے ساتھ تھی، یہ تو ماشاءاللہ بغداد کے بھی ساتھ تھی، تو ایسے کیوں چومتے ہیں؟ کہا جی بس ایسے چومو، ایسے چومو، قیامت کے دن یہ گواہی دے گا۔ نہ انہیں پاسپورٹ پڑھیا، نہ شناختی کارڈ پڑھیا، ان کتنا پتہ لگ گیا؟ پتہ چلا اللہ علم دیتا ہے، اللہ علم، تو جائے تو حجر اسود کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ وہ شعر، اگر شاہ صاحب غلط ہو تو معافی دیجئے گا، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل بناؤ کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی تیرے گھر کی۔ میں ایک سیٹنگ کر کے لایا ہوں یار، اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا ہے کہ حجر اسود کو جو کمال ملا ہے سرکار کے صدقے سے ملا ہے۔ یہ نہیں کہ حجر اسود جنتی پتھر ہے اس لیے بڑی شانوں والا ہے۔ صحابی رسول نے کیا کہا تھا؟ میں اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہے، ہم تو تیرے لیے اس لیے پیار کرتے ہیں، کملی والے نے تیرے بوسے لیے۔ تو سرکار گئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ، تو حجر اسود نے استقبال کیا، بولے اب ذرا یہ پہچان امام زین العابدین میں دیکھیں، یہی اصل دیکھیں گے آپ، یہی ماحول دیکھیں گے۔ سیدنا محمد بن حنفیہ جو آپ کے چچا جان ہیں، جب یہ واقعات ہو گئے آپ مدینہ میں آئے تو مسئلہ ہوا کہ اب امامت و خلافت کا حقدار کون ہے؟ تو چونکہ چچا تھے کہا میں خلافت کا حقدار ہوں، تو احترام بھی سکھا دیا، کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں، جو وہاں فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ اچھا جی کہاں جانا ہے؟ حجر اسود کے پاس۔
آپ سلام کریں، بات چیت کریں، ذرا سمجھے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس لیے میرے تاجدار گولڑا نے کہا تھا نا، کسی نے پوچھا جی مردے سنتے ہیں؟ فرمایا جو سنان والے نو ٹنگ ہوئے تے سن لیندے سنتے ہیں۔ کہا حجر اسود سے بات کریں، گئے محمد بن حنفیہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں، بات کی کوئی جواب نہیں۔ سیدنا امام زین العابدین نے سلام کیا، حجر اسود نے وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ محمد بن حنفیہ، حسین ابن علی کے بعد اگر خلافت اور امامت کا کوئی حقدار اس کائنات میں ہے تو اسے امام زین العابدین کہا جاتا۔ یہ عکس تو دیکھیں، یہ ماحول تو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ ماحول تو دیکھیں۔ اور پھر کیا ماحول بنا کہ سیدنا امام زین العابدین میں وہ کمالات اللہ نے رکھے جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیے، محبوب کے صدقے شہزادوں کو دیے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہے، جو آب کوثر پڑھتے ہیں اس میں بھی لکھا ہے کہ ایک ہرنی سرکار کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، شکاری نے میرے بچوں کو اٹھا لیا ہے۔ تو سرکار نے اس شکاری کو کہا کہ تو اس کے بچے واپس کر دے۔ یہ سارا معاملہ ہوا۔ یہی چیز امام زین العابدین میں ہے۔ سیدنا امام باقر جو آپ کے شہزادے ہیں، فرماتے ہیں رات کا وقت ہے، عبادت ہو رہی ہے، امام زین العابدین حجرے کے اندر ہیں، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچانک ایک ہرنی آتی ہے، دروازے پہ اپنے پاؤں کے ساتھ دستک دیتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں ذرا سماعت تو کرنا، جن کے شہزادوں کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے، جو جنوں کے بھی پیر ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہیں، جن کی اولاد کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے، ان اپنے بڑوں کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ہرنی اپنا پاؤں زور زور سے دباتی ہے۔ آخرکار امام باقر نے جا کے عرض کیا، ابا جان ایک ہرنی آئی ہے، آپ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جانوروں کی بولیاں کیسے سمجھوں گا، مجھے تو پتا نہیں چلے گا۔ فرمایا اندر آنے دو۔ اس ہرنی نے امام زین العابدین کے کانوں کے قریب آ کے جو بات کی، قربان جاؤں یہ شہزادے ہیں، کیا کیا شہزادوں کے اندر نبی پاک کا اثر ہے۔ ایک طرف مدینہ کی گلی ہے، نبی پاک کو ایک پاگل خاتون نے پکڑ رکھا ہے، کافی دیر باتیں کر رہی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ تو یہ شہر کی عورت جو ہے اس کی عقل میں فطور ہے۔ آپ نے اس کی باتوں کو سن لیا۔ کملی والے نے فرمایا اگر میں مصطفیٰ بھی نہیں سنوں گا تو پھر اس کی کون سنے گا۔ امام زین العابدین بھی تو اسی گلشن کے پھول ہیں، اگر ہرنی کی التجا کو نہ سنتے تو کس کی سنتے۔ امام باقر فرماتے میں تو حیران ہو گیا، ہرنی آگے آگے ہے، امام زین العابدین پیچھے پیچھے ہیں۔ ایک قریشی کے گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ امام صاحب نے رات کے اندر، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، دستک دی۔ فرمایا اس ہرنی کے بچے تیرے پاس ہیں حضور، میں نے تو صبح فروخت کر دینے تھے۔ فرمایا جتنے کے بیچنے ہیں بیچ دو۔ خرید کے ہرنی کو دے دیے۔ ہرنی جا رہی ہے، شہزادے پوچھتے ہیں ابا جان بتائیے تو صحیح ہے کیا کہہ رہی ہے۔ فرمایا کہہ رہی ہے زین العابدین تیرا بہت بہت شکریہ۔ ان کو تو جانور بھی زین العابدین کہتے ہیں۔ عکس ربط جو رنگ ہے وہ پایا جاتا ہے۔ پھر علمی مقام کتنا ہے، علمی مقام کتنا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جن کے شاگرد ابن شہاب زہری، جن کے شاگرد ابن شہاب زہری ہوں، جو کالج کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز نے جن لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی حدیث جمع کرنے کے لیے، ان میں امام مقبول
نہ کہو سبحان اللہ کوئی بات نہیں. باقی تو بندہ کوئی محفل ہوئے تو بندہ کہنا یار تسی کسے کہانیاں تے لگے ہو, ایتھے تو بندہ یہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتا, تو سبحان اللہ کہہ چھوڑو یار. امام مکحول اور امام زہری ان کی ڈیوٹی لگی تھی. یہ ابن شہاب زہری ان کے جو شاگرد ہیں ان کی شان یہ ہے, ایک شاگرد امام اوزاعی ہیں, ایک شاگرد امام مالک ہیں, جن کی زندگی کی کوئی رات دیدار رسول کے بغیر نہیں گزری. ارے جن کے شاگرد کو روزانہ کملی والے کا دیدار ہوتا ہو, استاد کی شان کا عالم کیا ہو. اس پائے کے عالم آپ کے شاگرد امام اوزاعی, آپ کے شاگرد امام مالک, آپ کے شاگرد زید بن اسلم, آپ کے شاگرد حضرت طاؤس, اور قربان جاؤں آپ کے جو شاگرد بھی ہیں بیٹے بھی ہیں امام باقر, امام باقر کے شاگرد بھی ہیں اور آگے بیٹے بھی ہیں امام جعفر صادق, اور ان کے شاگرد کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. جن کے شاگردوں کا علمی مقام یہ ہو, بتائیں اس استاد کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور پھر وہی چیز میں کلوز کر رہا ہوں, وہی چیز جو نانا سے وراثت میں ملی تھی. اگر بیماریاں مل سکتی ہیں تو خوبیاں بھی مل سکتی ہیں. بیماریاں مل سکتی ہیں, کسی کو شوگر ہو جائے کہتے ہیں تیرے ابے شوگر ہے ایسا, بولو کہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ ہے نا, اگر کوئی عاشق رسول ہو تو اس کا ابا تو عاشق رسول ہوگا. آپ یقین کریں آپ خوش نصیب ہیں. پہلے ہم محمد پورہ میں جایا کرتے تھے, درس ہوتا تھا, آج لوگ ترستے. قدر کرو اس وقت کی بھی کہ یہ وقت بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے. ان محافل کی قدر کرو, قبلہ شاہ صاحب کی قدر کرو. ایسی ویسی بات نہیں, جن کو خلافت بریلی سے مل گئی ہے کچھ نظر آیا ہوگا تو دے, ایسے تو نہیں خلافتیں ملتی. اس کے رسول جو پھیلا رہے ہیں, تو میں عرض کر رہا تھا یہ نسل در نسل جو اس کے رسول چلتا ہے, جو خوبیاں چلتی ہیں. قربان جاؤں ایک شخص نے آپ کو گالیاں نکالی, آپ کو گالیاں نکالی. کملی والے کو بھی لوگ گالیاں دیتے تھے, گالیاں سن کے کملی والے دعائیں دیتے تھے نا, چادریں دیتے تھے. امام زین العابدین اس کے گھر گئے جس نے گالیاں نکالی تھی, خوبصورت چادر اور 5000 درہم یا دینار دیے, اور فرمایا جو کچھ تو نے کہا ہے میں نے سن لیا ہے, تو نے جو کچھ کیا اپنی طبیعت کے مطابق کیا, مجھے جو میرے بڑوں نے تربیت کی ہے میں تو ایسے ہی کروں. سیدنا امام زین العابدین, خیمہ لگا ہوا ہے اور خیمے میں یہ نور ہے. یہ کیا ہے؟ نور ہے. لیکن عابد کس کو کہتے ہیں؟ بولو یار, عبادت کرنے والے. اور لطف یہ ہے بنی اسرائیل میں عابد اس کو کہتے تھے جو 1000 سال تک عبادت کرتا تھا. میں نے تفسیر میں پڑھا, کوئی ایسی ویسی بات نہیں. عابد لیلۃ القدر کی تفسیر پڑھیں, اس میں لکھا ہے عابد اس کو کہتے جو 1000 سال تک نفل پڑھتا. 1000 سال, 3.5 عمرہ ہی نہیں. تو کتنا فائدہ ہوا. ہم سرکار کے امتی ہیں, ایک رات بھی مسجد میں آ جائیں تو عابد ہے, یہ ان کا صدقہ ہے نا, عابد. اب دیکھیں پوری صف میں, پہلی صف میں اگر امامہ شریف باندھا ہوا ہو, چہرے پہ سنت رسول ہو, سب نے سفید لباس پہنے ہوئے ہوں, تو بتائیں جو عاشق رسول ہیں ان کو یہ ماحول کتنا پیارا لگے گا. بولے یار, جن کو پیارا لگے گا ان کی سبحان اللہ کہہ دیں, لگے گا نا. تو مسجد کی زینت عابدین, لیکن عابدوں کی زینت امام زین العابدین. عابدوں کی زینت امام زین العابدین. حجرے میں ہیں مختار صفوی کے سپاہی,
جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، شہزادوں کو شہید کیا، ان کے پیچھے فوجیں لگی ہوئی ہیں. مختلف نام آتے ہیں تاریخ میں، سنان کا نام بھی آتا ہے، ابن زیاد کا نام بھی آتا ہے، اور نام بھی آتا ہے. بہرحال کوئی بھی تھا، اس نے حجرے سے پردہ اٹھایا کہ اگر بہت بھوکا ہوں، پیاسا ہوں. امام صاحب نے پانی پلایا. اس نے کہا جی اور پیاس لگی، فرمایا اور پی لو. 3 دن تک مہمان نوازی کی. کتنے دن بولو؟ ہمارے گھر تو مہمان آئے تو ہم کہتے ہیں بھی دیکھیں بتائیں، اور جانا ہو تو ہمیں لازمی بتانا، یہ ورنہ کھانے کا انتظام کریں. یہ نہیں پوچھتے. 3 دن تک مہمان نوازی ہوئی. کہنے لگا جناب اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. فرمایا نا، میں نے تو جب تم نے پردہ اٹھایا تھا میرے سامنے علی اصغر بھی آیا، میرے سامنے علی اکبر بھی ہے، میرے سامنے حسین ابن علی بھی ہے. تو نے میرے خاندان کے 18 لوگوں کو شہید کیا ہے. کتنے لوگوں کو شہید کیا ہے؟ 18 لوگوں کو. جناب اس کے باوجود آپ ہمیں پانی پلا رہے ہیں، آپ ہمیں عزت دے رہے ہیں. فرمایا اس دن ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان. یہ نانا کا اثر ہے، یہ بابا کا اثر ہے. اور آخری بات، امام زین العابدین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. امام زین العابدین جب آخری وقت آیا، بیٹے باقر کو بلایا کہ پانی لاؤ، میں نے وضو کرنا. وہ لائے تو یہ آپ کی کرامت ہے. فرمایا یہ پانی صحیح نہیں ہے، پانی صحیح نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جانور مرا ہوا ہے. اندھیرے میں پتہ چل گیا. امام باقر کہتے میں اور پانی لے کے آیا. جب آپ کا وصال ہو گیا، جب آپ کا وصال ہو گیا، غسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی پشت مبارک پہ زخم ہے، پشت مبارک پہ زخم ہے. پوچھا گیا جناب یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کہا یہ زخم، امام باقر نے بتایا ابا جان رات کی تاریکی میں بورے اٹھا کر غریبوں کے دروازوں پہ رکھ آتے تھے. کسی نے امام باقر سے پوچھا تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں نے ایک دن عرض کیا تھا ابا جان آپ رات کو چلے جاتے ہیں تو میری ڈیوٹی لگا دیں، میں بھی چلا جاؤں گا. فرمایا نہیں، مجھے غریبوں کی عزت نفس کا بڑا خیال ہے. اگر میں تجھے بتاؤں گا تو اس کا ایڈریس دینا ہوگا، اس کا نام بتانا پڑے گا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کا نام بتاؤں، کسی کا گھر بتاؤں. جس دن امام زین العابدین کا انتقال ہوا اور مدینہ والوں کے اکثر گھروں کے راشن بند ہو گئے، اس دن پتا چلا کہ ہاں یہ رات کو لنگر کون تقسیم کیا کرتا تھا. میرے تاجدار گورڑا پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے شاید اس لیے کہا تھا نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی. سیدنا امام زین العابدین کی باتیں بے شمار ہیں. چونکہ وقت مجھے 10 بجے کا دیا گیا تھا، ماشاءاللہ 7 منٹ آپ نے اور سنا. دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ شاہ صاحب کا ادارہ، یہ بہاریں یقین مانے واقعی بہاریں ہیں. اور ان دنوں کو کیا کہتے ہیں نا کہ جس زمانے کو لوگ ترسیں گے، جس زمانے کو لوگ ترسیں گے وہ زمانہ پا لیا ہم، وہ زمانہ پا لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو